چلے اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ. ٹھیک ہے، مساجد سے متعلق بیان اور نماز کی جگہوں سے متعلق بیان. ٹھیک ہے، پہلی حدیث ہے حضرت ابو ذر سے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اللہ کا رسول، ایو مسجد وضع فی الارض اول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے المسجد الحرام، مسجد حرام سب سے اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی. قلت، میں نے کہا ثم عین، پھر اس کے بعد فرمایا المسجد الاقصی، اس کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی. ٹھیک ہے، قلت، میں نے کہا کم بینہم، ان کے درمیان کتنا فاصلہ، یعنی کتنا درمیان میں کتنا عرصہ؟ آپ علیہ السلام فرماتے 40 سنہ، 40 سال، یعنی مسجد حرام بننے کے 40 سال بعد جو ہے مسجد اقصی بنی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں مختلف اقوال ہیں کہ کس طرح 40 سال کے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے مسجد حرام کو بنایا، وہاں بنیاد رکھی، تو ان کے بیٹے پھر اسحاق نے 40 سال بعد جو ہے وہ مسجد اقصی بنائی. دیگر بھی اقوال ہیں. وَإِنَمَا أَدْرَكَتْ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، جب تمہیں کوئی نماز کا وقت ہو جائے تم نے نماز پڑھنی ہے، وہ مسجد، وہی مسجد ہے، یعنی وہ سجدہ گاہ ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ لیں. کہ پہلی امتوں کے لیے آسانی نہیں تھی، انہوں نے صرف اپنی عبادت گاہ میں آنا تھا. اب ہمارے لیے آسانی ہے کہ جہاں چاہیں نماز پڑھیں، بہت بڑی آسانی ہے. جہاں دل کرے، گھر میں، بیٹھک میں، دفتر میں، ٹھیک ہے، تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، اگلی روایت اسی سے ملتی جلتی ہے، اس میں بھی اسی طرح اس کا ذکر ہے، 40 سنہ، 40 سال کا. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، 5 چیزیں ایسی مجھے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی. کان کل نبی یبعث الی قومہ، ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا خاص طور پر. ٹھیک ہے، وبعثت الی کل احمر و اسود، اور مجھے باہر سیاہ اور جو ہے وہ احمر کہتے ہیں لال، یعنی کہ سرخ، سیاہ اور سرخ کی طرف بھیجا گیا، یعنی تمام کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے. کافہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایک آیت ہے ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، وحلت، دوسری لیل غنائم، میرے لیے غنیمتیں جو حلال کی گئی ہیں. پہلے جو قومیں تھی ان میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ ایک جمع کیا جاتا تھا، اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کے راکھ کر کے چلی جاتی. اب یہ مال غنیمت حلال کیا گیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ٹھیک ہے، تو میرے سے پہلے یہ حلال نہیں تھا مال غنیمت جو جنگوں میں دشمنوں سے ملتا ہے، ان دشمنوں کا جو مال. وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ، اور زمین بنائی گئی میرے لیے طیباً، پاک، طہوراً، ومسجد، اور مسجد یعنی کہ سجدہ گاہ، جہاں بھی چاہیں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. فَإِنَّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوگا تو صلی، نماز پڑھ لے، حیث کان، جیسے بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہو گئی. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی. نصرتو، ٹھیک ہے، نصرتو، نصرہ یا نصر، نصرتو تو ماضی معلوم ہے، نصرتو ماضی مجہول، تو نصرتو میری مدد کی گئی بالرعب، رعب کے ذریعے سے، بین یدی مسیرت شہر، 1 مہینے کی دوری پر، یعنی اتنا اللہ نے میرا رعب رکھا ہے کہ دشمن جو 1 مہینے کی دوری پر ہوگا تو وہ کانپے گا، ڈرے گا. یہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. تو سب سے پہلے ابتدا نبی علیہ السلام سے ہوگی. ساری مخلوق، ساری دنیا جو ہے وہ پریشان ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے،
آپ ابو البشر ہیں، آپ جو ہے وہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لہذا آپ سفارش کریں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، میں خود جو ہے وہ پریشان ہوں کہ میں نے دانہ کھا لیا تھا۔ ہاں تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ساری دنیا نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی، میں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی جو ساری ڈوب کے مر گئی، لہٰذا میں خود ڈر رہا ہوں کہ میرا کیا ہوگا، لہٰذا تم اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے توریتاً 3 جھوٹ بولے تھے، یعنی کہ اس لحاظ سے میں خود ڈر رہا ہوں، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک بندے کو مارا تھا، وہ بندہ مر گیا، لہٰذا مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی شان بیان کریں گے، سارا کچھ بتائیں گے کہ اتنے در گھومے کام نہیں ہو رہا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم محمد عربی کے پاس جاؤ، وہاں تمہارا کام ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام فرمائے گے ہاں انا لہا، میں تمہارا کام کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، سل تو آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، شفا تو شفا، جس کی بھی آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہے مقام محمود اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ، آپ علیہ السلام شفاعت کریں گے، اس کے بعد پھر نبی جو ہے وہ امتی فرشتے سفارش کا دروازہ کیا ہوگا، کھلے گا، تو اس کی طرف یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگلی حدیث ہے فضلنا، ہمیں فضیلت دی گئی علی الناس، لوگوں پر، بثلاث، 3 چیزوں سے، جعلت صفوفنا، ہماری دیکھیں اگر ہم تھوڑی سی بھی اگر عربی ہمیں پڑھتے ہیں نا، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی پڑھ رہے دیگر بھی، تو غور کریں گے، خود ہی عبارت اپنے پڑھ لیں گے۔ فضلنا، ٹھیک ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ جعلت، ماضی مجہول واحد مونث غائب۔ صفوفنا، ہماری صفیں بنائی گئی ہیں، کا صفوف الملائکہ، فرشتوں کی صفوں کی طرح۔ وجعلت لنا ارض، اور ہمارے لیے زمین بنائی گئی، کلھا مسجد، ساری مسجد بنائی گئی، یعنی سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ وجعلت تربتها لنا طہورا، اور ہمیں اس جو مٹی ہے یہ ہمارے لیے پاک بنائی گئی، یعنی اگر ہم پانی نہیں پاتے تو ہم اس سے تیمم کریں گے۔ اذا لم نجد الماء، جب ہم پانی نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز کی بھی وہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور بھی فضیلت ملی، پھر وہ آگے روایت میں آتا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں فضیلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام آگے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں فرشتے آسمانوں میں۔ فضل تو فضیلت دی گئی ہے علی الانبیاء بستن، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 6 چیزوں پر مجھے فضیلت دی گئی ہے نبیوں پر۔ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی مختصر بات ہے، اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے سبب میری مدد کی گئی، جیسا کہ پچھلے حدیث میں کہ جو ہے 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ دشمن کانپ رہا ہے۔ اور حلت للغنائم، اور غنیمت جو میرے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وجعلت الارض طہورا ومسجدا، اور میرے لیے زمین کو پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ وارسلت الخلق کافہ، اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وختم بی النبیون، اور میرے ذریعے سے نبوت کا اختتام کیا گیا ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوا۔ ونصرت بالرعب، اور رعب کے سبب میری مدد کی گئی۔ وبین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے جو عطا کیے گئے۔ فوضعت فی یدی، اور وہ میرے ہاتھ میں رکھے گئے، زمین کے خزانے میرے ہاتھ میں رکھے گئے، ٹھیک ہے۔ قال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں فذهب رسول اللہ، آپ علیہ السلام چلے گئے، وانتم تنتسلونها، تم اس کو نکالتے ہو، خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام کو وہ خزانے دیے دنیا کے، ٹھیک ہے، جس سے اب دیکھیں نا
عرب تو مالا مال ہے نا خزانوں سے، پیٹرول سے، تانبے سے، سونے سے، ہیں بہت ساری چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ علیہ السلام کو بہت عزت عطا فرمائے، خزانے عطا فرمائے. آگے بھی اسی طرح حدیث ہے نصرت بالرعب العدو، یہاں لفظ آگے دشمن پر مجھے رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے. جوامع کلیم مجھے ملے اور میں سویا ہوا تھا تو مجھے زمین کے خزانے عطا کیے، اور مجھے چابیاں جو ہے نا وہ خزانے کی چابی میرے ہاتھ میں رکھی گئی. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح. تو یہ آپ علیہ السلام کی فضیلت کا بہت بہترین باب ہے جو آپ کو دوبارہ آپ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ، بڑا لطف آئے گا. مسجد بنانا، نبی باب ابتناء مسجد النبی، مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے بنی، یہ اس باب میں اس کا ذکر ہے. راوی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قادم المدینہ، تو مدینہ میں تشریف لائے. فنازل فی علو المدینہ تھے، مدینہ کے بالائی حصہ جو ہے وہاں سے آپ تشریف لائے. ٹھیک ہے، وہ مسجد اپنا قباء نہیں وہاں. تو فی حین ایک قبیلے میں آپ تشریف لائے جیسے بنو عمر بن عوف کہتے ہیں، اس میں آپ علیہ السلام نے 14 راتیں آپ نے وہیں گزاری اس قبیلے میں. پھر آپ جو ہے بنی نجار کی طرف آئے. ٹھیک ہے، تو لوگ جب اس طرف آئے تو آپ علیہ السلام لوگ آئے آپ کی جو ہے وہ استقبال کے لیے. انہوں نے جو ہے وہ تلواریں لٹکائی ہوئی تھی ہیں. فکانی انظر الی رسول اللہ، تو میں دیکھ رہا تھا، اب انس چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر کے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام سواری پر ہے، ابو بکر آپ علیہ السلام کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بنی نجار کے لوگ ہیں وہ ارد گرد ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے صحن میں آ کے رکے، اور آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے جہاں نماز کا ٹائم ہوتا تھا. اب چونکہ ایک بڑا قافلہ تھا ساتھ میں. ٹھیک ہے جی، یہ صبح کو نکلے تھے، جمعے کا دن تھا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. تو شام کو یعنی کہ آپ دیکھیں جب آپ اللہ آپ سب کو لے کے جائے، مسجد نبوی سے آپ نکلیں گے نا مسجد قباء کی طرف، تو پیدل چلے جائیں گے، میرے خیال میں کوئی 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 3 کلومیٹر کا ہے میرے خیال میں. جی حضرت بالکل ایسا ہی ہے، ہاں 3 کلومیٹر. سامنے سے راستہ نکلتا ہے. ہاں بالکل، ٹریک بنا ہوا ہے آنے جانے کا بڑا ہاں پیارا. تو وہاں آپ جائیں گے نا تو وہ سیدھا مسجد قباء. تو مسجد قباء سے پہلے مسجد جمعہ آتی ہے. تو آپ علیہ السلام مسجد قباء سے نکلے، اتنا آپ کا استقبال تھا، اتنے آپ کے ساتھ لوگ تھے، چلتے چلتے یار پیدل آ رہے تھے. تو بیچ میں جمعے کا دن تھا، تو جمعے کا ٹائم ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے جمعے کی نماز پڑھائی جہاں مسجد جمعہ ہے. پھر آپ چلتے چلتے کافی ٹائم لگا، یعنی کہ مسجد نبی جہاں ہے وہاں تک پہنچنے میں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام کو جہاں نماز کا ٹائم ہوتا پڑھ لیتے، اور آپ بکریوں کے باڑے میں بھی بعض اوقات نماز پڑھ لیتے. ظاہر عصر کی نماز کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا مسجد بنانے کا. ٹھیک ہے، تو مسجد بنی نجار کے لوگوں کی جگہ ہے، ان کی جگہ تھی. تو آپ علیہ السلام فرمایا سامنونی بحایتکم، اس جگہ کا جو ہے نا وہ پیسہ لے لو، جتنا اس کی بنتی ہے نا وہ لے لو. انہوں نے کہا جی ہم نہیں لیتے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے لیے اس کو کریں گے. اب حدیث میں نہیں ہے، سیرت میں ہے کہ پھر آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، پیسے لو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پیسے ادا کیے اس جگہ کے. اور یہ ایک 2 بچوں کی جگہ تھی. حضرت کہتے ہیں کہ اس میں پھر آپ علیہ السلام جو ہے اچھا فکان فی معقول ہو کان فی نخل وقبر المشرکین، اس میں مشرکین کی قبریں بھی تھے، کچھ گڑھے بھی تھے، کھجور کے درخت بھی تھے. آپ علیہ السلام نے پھر حکم دیا ان کھجوروں کے درخت کو کاٹا گیا، مشرکین کی قبروں کو ہم اسمار کیا گیا، اور گڑھے جو ہے وہ پورے گئے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے یعنی ان کھجور کے درختوں کو صفایا کرتے اور سیدھا کرتے ہیں، پتھر ہٹاتے. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام 7 کام کرتے اور یہ شعر پڑھتے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ، یا اللہ بھلائی صرف آخرت کی بھلائی ہے. فانصر الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین کی مدد فرما. تو یہ مسجد نبی کے بننے کا واقعہ ہے. جی نوشین بہن. حضرت یہ مسجد نبوی کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ان کی پیسوں کی ادائیگی جو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاں فرمائی جی تھی، جی جی. حضرت ابو ایوب انصاری نے نہیں دی تھی؟ نہیں ان کی جگہ نہیں تھی.
اچھا یہ دو ایک سوال میں کل پرسوں ہی میں نے سنا تھا، یہ ہاں جو نیلام گھر چلتا تھا نا پرانے دور میں، جی 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 تو اس میں وہ پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا حضرت ایوب انصاری نے ادا کی تھی اس کی قیمت۔ نہیں، حضرت ابو بکر نے ادا کی تھی، جو میرے علم میں ہے، جو میں نے تحقیق پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں ابو اس میں ایوب انصاری تو آپ کو لے کے گئے تھے، آپ کو وہ لے کے گئے تھے، وہ آپ کے میزبان تھے، ٹھیک ہے جی۔ ہوں، قیمت حضرت ابو بکر نے ادا اچھا کی تھی جی۔ اچھا ہاں اچھا، آگے بھی اسی طرح آپ علیہ السلام جو بکریوں کے بارے میں آپ نماز پڑھتے تھے قبل ان یبتن المسجد، مسجد کے بنانے سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے سال ہی مسجد بنائی گئی، لیکن جو 2-4 ہفتے تھے یا 2 مہینے تھے، اس میں آپ علیہ السلام جہاں چاہتے نماز پڑھتے، بکریوں کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باب و تحویل قبلہ، تحویل قبلہ کا یہ باب ہے، بدلنا یعنی قبلے کا بدلنا۔ حضرت برا بن عازم کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تقریباً کوئی 16 ماہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاں بھی تم ہو تم اپنا چہرہ بدلو، ٹھیک ہے، نہیں یعنی کہ مسجد حرام کی طرف۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام اور جو بھی انصار تھے انہوں نے اس طرف منہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ وسلم بیت المقدس، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ مسجد کی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے 16 مہینے یا 17 مہینے، یعنی وہ اینڈ والا مہینے کو ملائیں تو 17 ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے والے مہینے کو ملائیں تو 16 ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کعبہ کی طرف جو ہم نے منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور جو بھی ہمارا قبلہ بنا، یہ دوسرا پارہ جو اس کے پہلے رکوع سیقول الصفحاء، یہاں سے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے، آگے بھی ہم اس اور احادیث آئیں گی، ٹھیک ہے، کہ جس میں جو آیات ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے نماز کے دوران اللہ فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آسمانوں کی طرف آپ نگاہ اٹھا رہے ہیں، تو اب تم جہاں چاہو اپن جو ہے نا اس کو قبلہ بنا لو۔ اور آپ علیہ السلام کی چاہت بیت اللہ تھی، تو اللہ فرماتا ہے تم بیت اللہ کا قبلہ بنا لو، جہاں بھی ہو تم نے وہاں منہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسجد قبلتین، پھر اسی حساب سے مسجد وہاں اس گئے تھے تو ظہر کی نماز تھی، تو آپ علیہ السلام نے پھر نماز کے اندر ہی قبلہ چینج کیا، تو صحابہ نے پھر پیچھے چینج کر لیا۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نماز پڑھے تھے، صبح کی نماز قباء میں پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا بھی قبلہ تو چینج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک نازل ہو گیا ہے، تو کعبہ قبلہ بنا دی ہے، فاستقبلوا، تم بھی اس کو قبلہ بنا لو۔ تو لوگ اس وقت شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ پھر کعبہ کی طرف انہوں نے کیا کر دیا، منہ کو پھیر دیا۔ یہ اگلا دن یعنی پتہ چلا، کیونکہ جو ہے وہ پیدل ہی جانا ہوتا تھا، تو نہیں پتہ چلا صحابہ کو، تو فجر کے ٹائم ان کو اگلے دن پتہ چلا، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی انہوں نے قبلہ چینج کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی یہی روایات آ رہی ہیں کہ نماز کے دوران ہی صحابہ نے پھر قبلہ چینج کر دیا۔ باب النہی عن بناء المسجد علی القبور، ٹھیک ہے، اس چیز کا منع کرنا کہ قبروں پر مساجد بنائے جائیں، یا قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جائے، یا وہاں قبروں پر صورتیں بنائی جائیں، تصویریں بنائی جائیں، یہ باب ہے اس کا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم گرجا گھر ہم نے دیکھا حبشہ میں، اس میں تصاویر تھی، یہ حضور کو نے بتایا۔ آپ علیہ فرماتے ہیں بے شک یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں کچھ سالے لوگ ہوتے تھے، فماتو جو فوت ہو جاتے، لوگ ان کی قبروں پر مسجدیں بنا دیتے اور تصویریں بنا دیتے، اس طرح کی ہیں، یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک، تصویریں بنا کے۔ پھر آگے آتا ہے کہ پھر ان کو شرک کی طرف یہ کام لے گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، عائشہ فرماتی ہے آپ نے مرض، آخر جو آپ کا مرض تھا اس میں جس میں آپ کھڑے نہ ہو سکے، یعنی آپ تندرست نہ ہو سکے، تو اللہ فرماتے تھے اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور نصارہ پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، ٹھیک ہے، یعنی قبروں کو پھر سجدہ کرتے تھے، تو یہ ان پر لعنت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں بھی جو ہے نا نبی علیہ السلام کی قبر کو کھول کے رکھتی، ٹھیک ہے، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں لوگ اس کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں، تو پھر اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا، دیواروں سے جو دیواریں تھی اس کو ویسے رہنے دیا، کھولا نہیں۔
تو اب ان چیزوں کو لے کر لوگ غلط رزلٹ بھی نکالتے ہیں، حالانکہ جو اہل سنت ہیں الحمدللہ وہ قبرستان جاتے ہیں، وہ دعا فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے پیارے ہیں، جو ہے وہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی نادان ہوتے ہیں جو سجدہ کرتے، تو اہل سنت کی علماء ان کو منع کرتے ہیں، بھئی یہ جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو دو طرف ایک جو ہے نا وہ سمجھو کہ شدت ہے، ایک وہ لوگ جو سجدہ کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، یہ بھی ان کی شدت ہے، اور دوسرا لوگ جو سجدہ کرتے ہیں یہ ان کی محبت میں شدت ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جو سجدہ کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں وہ سخت گناہ گار ہیں، کیونکہ یہ حرام کام کو انہوں نے یہاں تک لے گئے کہ ان کو کافر بنا دیا، کیونکہ سجدہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی کو یا قبر کو سجدہ کرتا ہے کہ اللہ کے ولی کی قبر ہے یا نبی کی قبر ہے، تو وہ اس کو خدا مان کے سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ سجدہ تعظیمی سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو تعظیمی سجدہ پہلے تھا، اب منع ہے، تو اب یہ حرام ہے، کفر و شرک نہیں ہے، تو یہ لوگ حد سے بڑھ گئے۔ دوسرا جو سجدہ کرتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ انجان لوگ زیادہ ہوتے ہیں، 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت میں کر دیتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھانا ہے، بھائی یہاں اللہ کے پیارے ہیں، ان کو سجدہ نہیں کیا جاتا، اصالہ ثواب کیا جاتا ہے، یہاں پڑھائی کریں، آپ قرآن پاک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، درود پاک پڑھیں، تو آپ نے ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے یا سجدہ نہیں کرنا، تو یہ ہم نے سمجھانا ہے۔ جی ارسلان صاحب۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کس نماز کے اندر قبلہ تبدیل ہوا تھا، کوئی یاد نہ؟ جی نماز کون سی تھی، جس طرح ظہر کی ظہر کی نماز، ظہر کی نماز، جی 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 نوشین بہن۔ جی جی حضرت، میں نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا، پہلے آپ کا اس کو پھر ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگلی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ برباد کرے مار دے یہود کو، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سجدہ کرنا کیا ہے، حرام ہے، یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ صرف کیا ہے، اللہ کو آگے، یہ بھی حدیث اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو آخری وقت میں، ٹھیک ہے جی، اپنا چہرہ چھپایا آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرض میں آخری، تو پھر آپ علیہ السلام پھر چہرہ کھول لیتے، چادر ہٹا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ فرماتے تھے کہ یہودیوں پر لعنت ہو، انہوں نے نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اس چیز سے منع فرماتے تھے، ڈراتے تھے جو انہوں نے کیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، سجدہ گاہ نہیں بنانا قبور کو، ٹھیک ہے جی۔ وہاں جانا ہے، آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ پہلے آپ کو میں نے منع کیا تھا، اب تم جاؤ وہاں موت کو یاد کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہر سال جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے مسلمان، ان کے ہاں جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آداب ہے کہ آپ نے وہاں سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت جندب کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، آپ وفات سے 5 دن پہلے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بری ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، انی ابرؤ اللہ ان یکون لی منکم خلیل، کہ اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو میرا خلیل اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے مجھے خلیل بنایا۔ اگر میں خلیل، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خلیل بنایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا امتی میں سے، تو میں پھر ابو بکر کو خلیل بناتا، ٹھیک ہے۔ تو سن لو، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ، کہ آپ لوگوں سے پہلے لوگ انبیاء علیہ السلام کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نہیں کرنا، سجدہ گاہ آپ نے نہیں بنانا، تو میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم نے سجدے نہیں کرنے قبروں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو کچھ جہال کی وجہ سے اہل سنت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ قبروں کو پوجتے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، ہم قبروں کو نہیں پوجتے، ٹھیک ہے، ان کی ہم اصلاح کرتے ہیں، بھی یہ اللہ کے پیارے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ یہاں اصالہ ثواب کریں، پوجنا منع ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہونا ہے، 4 ہاتھ، تاکہ یہ چیز کسی کو شک ہی نہ گزرے، 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اوپر جو پتیاں ہوتی ہیں نا پھول کی، وہ بھی نہیں اٹھانی،
کیونکہ وہ پھول کی پتیاں اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا، ہر وہ جو تر چیز ہوتی ہے اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو آپ تو اس کے ثواب میں کمی لا رہے ہیں. کوئی چیز بھی نہیں اٹھانی آپ نے، 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے آپ نے دعا کرنی ہے، یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہی کے ماننے والوں کو مشرک کہتے ہیں. تو یہ بہت سختی کرتے ہیں، یہ جو شرک کا لفظ بول کے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ. جی عبدالرفیق صاحب. جی السلام علیکم. اچھا اس میں ایک لفظ ہے کہ میں اس چیز سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں. جی جی. تو اس کا کیا معنی بنے گی؟ کہ میں یعنی کہ میرا خلیل جو ہے وہ اللہ ہی ہے، سچا خلیل. باقی تو آپ علیہ السلام صحابہ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، کہ میرا جو خلیل ہے، میرا جو یعنی میرا پیارا ہے وہ ہے اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. باقی حضرت ابوبکر سے آپ علیہ السلام کی محبت اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت وہ تو تھی ہی تھی. جی ارسلان صاحب. جی اسی کے ہی جو ایک اردو کا ترجمہ ہے اہل حدیث کا ہی ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا کہ دوست سے مراد یہاں وہ ہے جس کی طرف دل لگا رہے، اور پیغمبروں کی ایسی دوستی کسی سے نہ تھی کیونکہ دوستی خدا کی دوستی میں خلل ڈالتی ہے. بظاہر تو اس کا معنی مطلب اسی طرح کا ہی لگ رہا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. جی جی. جی عبدالرفیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ یہی معنی صحیح لگ رہے ہیں یہ جو جی آپ نے ہاں بیان کیا نا جی کہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. تو اب جو ہے پیغمبر کو کسی اور خلیل کی ضرورت نہیں ہے. جی جی یعنی خلیل اس کا مطلب ہے کہ پھر دوستی کی ایک بڑی سپرلیٹو ڈگری ہے. جی جی ہاں. اچھا استاد اگلا مفتی جی 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 مفتی جی صاحب اس کا یہ بھی مطلب ایک ہو سکتا ہے کہ جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں انہیں دوست نہیں سمجھتا. نہیں یہاں وہ نہیں ہے کہ میرا کوئی مطلب خلیل ہے تو اللہ ہی ہے. وہ یہاں اس کا یہ معنی ہے. باقی قبروں کو جو سجدہ کرنا سے منع کیا گیا، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اس چیز سے. جی ٹھیک. آگے مسجد بنانے کی فضیلت اور اس چیز پر آپ علیہ السلام نے ابھارا ہے کہ آپ مسجد بنائیں. ٹھیک ہے جی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، یعنی کہ کون کہتا ہے یہ عاصم بن عمر کہتے ہیں کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ خولانی کہ انوسا میں انہوں نے سنا عثمان بن عفان سے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح مسجد رسول یعنی مسجد نبی بنی ہوئی ہے نا تو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ جو مسجد بنائے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں گمان ہے بکیر کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مسجد نبی میں توسیع فرمائی تھی. یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر کی توسیع کرنا، یہ گھر میں جنت میں گھر بنانا ہے. ان عثمان بن عفان اراد بناء المسجد. ٹھیک ہے. مسجد کو میں وسعت کا ارادہ کیا عثمان بن عفان نے بنانے کا، تو لوگوں نے اس کو برا جانا کہ یہ نہیں. تو فابوا ان يدعوا علی حیتی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جس طرح ہے نا وہ اسی حالت پہ رہے مسجد نبوی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ علیہ السلام سنا، فرمایا من بنا مسجد للہ بن اللہ له فی الجنت، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو انہوں نے پھر اس کو توسیع دی. وہ توسیع کافی دیر تک رہی. اس کے بعد میرے خیال میں عمر بن عبدالعزیز نے توسیع دی. اب جو ہے موجودہ وہ پرانی مسجد اور نئی مسجد میں فرق ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی جو ہے نا وہ حیت وہ کچھ اور ہے تھوڑی سی، اور جو نئی بنائی انہوں نے پھر اس کا حیت تھوڑی اونچائی اس کی کافی ہے، اور اس میں تزئین و آرائش کا انداز مختلف ہے، پرانی کا مختلف ہے. شاید سنا ہے اللہ جانے کہ ترکوں نے جو بنائی تھی نا پھر انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو چھیڑنا نہیں ہے. یہ شاید عبدالرفیق صاحب وہاں ہوتے ہیں، اس بارے میں ان کو معلومات ہوں. جی عبدالرفیق صاحب. اصل میں ترکوں سے ان کے کافی سارے معاہدے ہوئے تھے اس میں، جی لیکن جی وہ کافی عرصے تک یہ پابند بھی رہے. اس میں جو اچھا ایک بڑا معاہدہ تھا نا وہ تھا کہ جو ان کا قلعہ تھا نا، ترکیوں کا جو قلعہ تھا مکہ کے سامنے، یعنی یہاں کلاک ٹاور ہے نا اس وقت. جی اچھا یہ جو کلاک ٹاور تھا بیسیکلی اس کلاک ٹاور کے پیچھے جو بلڈنگ ہے نا
یہاں پہ ترکیوں کا قلعہ تھا، ترکوں کا، جہاں پہ وہ ان کا پیچھے قبضہ۔ بڑی بلڈ، اچھا پیچھے وہ ایک پہاڑ بھی ہے تھوڑا سا نا بڑا. ہاں، تو اسی کے اوپر یہ بنا ہوا تھا نا قلعہ باقاعدہ. لیکن ٹھیک ہے. ان کا ایک مطلب میرا خیال ہے کوئی 70-80 سال تک کا معاہدہ تھا، تو اس وقت تک انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا تھا. پھر جب اچھا توسیع کی ضرورت پڑی تو پھر انہوں نے اجازت لے کے جو ہے نا اس کو اب وہ جو ہے نا وہ آفس بنا ہوا ہے خادمین حرمین شریفین کے نام سے، جہاں پر تمام حج کے معاملات جو ہے نا اور کمیٹیاں بیٹھتی ہیں وہ سب دیکھتی ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ تھا مدینے میں ایسا کوئی ان کا معاہدہ نہیں تھا کہ مدینے میں یہ کوئی چیز ٹچ نہیں کریں گے. اور اچھا. مدینے میں تو ہم لوگوں نے یعنی کافی توسیع کا کام کافی یعنی یہ جو مدینہ منورہ اس وقت جو مسجد نبی ہے یہی جی کل مدینہ تھا اس وقت، کل مدینہ یہی تھا سر. وہ ہم اچانک نا اپنا اوپر چلے گئے تو وہاں ریلوے ٹریک بھی بنا ہوا ہے. جی اب تو چل رہی ہے، سب چیزیں شروع ہو گئی ہیں. ہاں نہیں، پرانا جو ترکوں والا ریلوے ٹریک نا وہ انہوں نے ہاں پھر میں نے پھر وہ اس میں دیکھا تھا ہسٹری میں کہ یہاں ٹرین بھی چلتی تھی اس زمانے میں. ٹھیک ہے جی، ترکوں کے زمانے میں لوگ دور دور سے ٹرینوں پر آیا کرتے تھے. ہاں، دور سے ٹرینوں پہ آتے تھے، اور پھر جو یعنی جو توڑا پھوڑی پتھر لگانے کاٹنے پیٹنے کا کام ہوتا تھا نا، جی تو جی. وہ بھی مدینے سے باہر کرتے تھے اور پھر ٹرین میں لے کے آتے تھے. اچھا، بڑا مطلب وہ کیا انہوں نے، نہیں ترک تو بڑے احترام بڑے بہت جو کیا. نا ادب والے لوگ تھے، ترک تو بڑے ادب والے لوگ، ان کا بڑی یعنی پیغمبر ٹھیک. علیہ السلام سے تو بڑی یہ اگلا، محبت کرنے والے لوگ تھے. ٹھیک یہ جی بیٹا اگلا حدیث ہے باب الندب الی وضع الایدی علی الرکب فی الرکوع، کہ رکوع میں ہاتھ آپ نے کہاں رکھنے ہیں، گھٹنوں پہ رکھنے ہیں یا رانوں کے درمیان رکھنے ہیں. شروع میں رانوں کے درمیان رکھے جاتے تھے، دونوں ہاتھ ملا کے نا رانوں کے درمیان اور دونوں گھٹنوں کے درمیان. پھر یہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. تو اس بارے میں یہ باب ہے. ٹھیک ہے جی. اسود اور علقمہ یہ دو جو ہے نا وہ تابعی ہیں، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں. وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، ان کے گھر میں آئے تو فرمایا کہ صلی ہؤلاء خلفکم، یہ پچھلے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یعنی حکمرانوں نے یہاں جو جامع مسجد میں نماز ہو چکی ہے. تو کل ہم نے کہا نہیں، ابھی نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا نہیں. فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو. اور فلم یأمرنا بأذان ولا اقامت، تو عبداللہ بن مسعود نے ہمیں نہ اذان کا حکم دیا اور نہ اقامت کا حکم دیا، تو نماز شروع کر دی. اب پتہ چلا کہ جب آپ ایک جامع مسجد میں نماز ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، وہاں ایک اہتمام ہے، تو الگ سے اذان کا حکم بھی نہیں اور نہ اقامت کا حکم ہے. پچھلے دنوں ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا مولانا اسحاق مدنی جو فیصل آبادی کا، کہ جی کوئی بھی اکیلا نماز پڑھے گا تو وہ اقامت ضرور کہے گا. اب یہ حدیث اس کی نفی کرتی ہے. اب وہ جس بات کرتے ہیں نا، وہ حدیث ایک ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکیلا بندہ جب جنگل میں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے تو پھر نماز پڑھتا ہے تو اس سے اور آسمان تک فرشتے ہوتے ہیں. وہ ایک فضیلت ہے، یہ یعنی کہ ایک فقہی مسئلہ نہیں ہے. فقہی مسئلہ تو یہ بتا رہے ہیں اسود علقمہ کے بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کی نماز شروع ہو گئی. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ہاتھ جو ہے نا وہ فاخذ بأیدینا، ہم نے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے. ہم میں سے ایک دائیں طرف ہو گیا، ایک بائیں طرف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو امام صاحب وہ عبداللہ بن مسعود تھے. فلما رکع وضعنا ایدینا علی رکبنا، جب رکوع کا موقع آیا تو ہم نے ہاتھ جو وہ گھٹنوں پہ رکھے. تو قال فضرب ایدینا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہمارے اشارے سے ہاتھ پر مارا. وطبق بین کفیہ، فرمایا ہاتھ ایسے ملاؤ پھر ان کو رانوں کے درمیان میں رکھو. ثم ادخلہما بین فخذیہ، ٹھیک ہے، دونوں رانوں کے درمیان اس کو رکھو. فلما صلی، جب نماز مکمل ہو چکی، فرمایا انہ ستکون علیکم امرا، کہ بے شک ان قریب تمہارے اوپر عمرہ مسلط ہوں گے، حکمران نمازوں کو وقتوں سے ہٹا کر نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ نے کیا کرنا، وقت پر آپ نے نماز پڑھنی. جب اس طرح کرے فصلوا لمیقات، آپ لوگوں نے وقت پر نماز پڑھنی ہے، اور ان کے ساتھ پھر اگر پڑھنے کا یعنی موقع ملے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، نفل بنا دینا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ فرض پڑھ چکے ہیں، بعد میں نماز جماعت شروع ہو گئی، تو آپ اس کو نفل کے طور پر آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں.
وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، اگر تم 3 ہو تو پھر آپ نے جماعت کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر ہو تو پھر آپ میں سے ایک امام بنے اور جو ہے وہ باقی ان کے پیچھے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اسی طرح پھر آپ نے پھر نماز کا طریقہ بتایا کہ جب آپ نے جو ہے وہ رکوع میں جانا ہے تو آپ نے اس طرح تطبیق کرنے، اس کو بولتے ہیں کہ دونوں ہاتھ ملا کے جو ہے وہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھنے ہیں۔ آگے پھر حدیثیں آتی ہیں کہ یہ چیز کیا ہوگی، منسوخ ہو گئی، وہ آگے آ رہا ہے۔ یا بتا رہے کہ یہ جو ہے تطبیق یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اپنے والد صاحب کے پیچھے، ساتھ ہی پڑھ رہا تھا، تو میں نے ہاتھ رکھے اپنے جو ہے وہ گھٹنوں پر۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ اضرب بکفیک علی رکبتیک، ٹھیک ہے، یعنی بر یدی جعلت یدی بین رکبتی، میں نے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے درمیان میں رکھے، بین یدی، تو میرے والد صاحب نے ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ قال کہتے ثم فعلت ذلك مرۃ اخرى، ایک مرتبہ پھر میں نے ایسے ہی کیا، ہاتھ جو ہے وہ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھے، انہوں نے پھر ہاتھ مارا، فرمایا کہ انا نہینا عن ھذا، ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں پر رکھیں جس طرح اب ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ عبداللہ بن مسعود جب یہ بات بیان فرما رہے ہیں تو یہ بھی کافی عرصے حضور کا زمانہ نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مسعود اکثر جو ہے وہ صحابی یہ کوفہ میں رہے ہیں، غالباً کوفہ کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ کچھ حدیثیں شاید عبداللہ بن مسعود تک نہ پہنچی ہوں، جو جن چیزوں سے منع کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک صحابی تک نہ پہنچی ہو، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو عمل ہے وہ یہ کہ آپ نے گھٹنوں پر آپ نے کیا رکھنا ہے، ہاتھ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے والا جو حالانکہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، سنت ہو سکتی ہے، لیکن جو زیادہ معمول اب یہ ہے کہ اب یہ چیز کیا ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے۔ آپ نے جب رکوع میں جانا ہے تو آپ نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں۔ آگے اکڑو بیٹھنا، یہ بھی جو ہے وہ جی قاری صاحب، یہ قاری غلام رسول سعیدی صاحب نے یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 تفردات لکھے ہیں، جی ان جی میں سے ایک تو یہی ہے کہ جماعت کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمیوں کو ہونا، حالانکہ 2 آدمیوں میں بھی جماعت ہو جاتی ہے، جی جی اور امام کے علاوہ 2 آدمی ہو تو ایک دائیں اور ایک بائیں جانب کھڑا ہو، تو وہ حالانکہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں 2 آدمی اگر ہوں تو، اور گھر انہوں میں نے جماعت کے لیے، ہاں، اور جی گھر جی میں جماعت کے لیے اذان اور اقامت۔ یہ قاری صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تینوں، یعنی اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے متفرق ہیں، ان کا تفرد، یہ ڈفرینٹ اپنی رائے، ان کی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا باب ہے کہ آپ نے اکڑو نہیں بیٹھنا۔ اکڑو یہ بیٹھنا، اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ سرین نیچے ہو اور جو ہے وہ ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے نا۔ وہ سارے یہ طریقے کیا کر دیے گئے، پھر چھوڑ دیے گئے۔ وہی طریقہ بہتر ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، کہ آپ نے تشہد میں جیسے بیٹھنا، ایک دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں پر آپ نے کیا کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے۔ اگلا باب و تحریم الکلام فی الصلاۃ، نماز میں بات کرنا حرام ٹھہرایا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ منسوخ ہوا، یعنی پہلے بات کی جاتی تھی، پھر اس کو ترک کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ نے نماز میں کلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، پہلے کرتے تھے۔ معاویہ بن حکم سلمی ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز میں حضور کے پیچھے تھا تو مجھے چھینک آئی، نہیں، ایک آدمی کو چھینک آئی، اذا عطس رجل من القوم، ایک آدمی کو چھینک آئی، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، فرمان القوم بابصارہم، تو جو قوم تھی وہ مجھے دیکھنے لگی اپنی یعنی کن اکھیوں سے، کہ تو میں نے کہا یہ کیا وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ مزید مجھے دیکھنے لگے، تو اور جعلوا یضربون بایدیہم، اور وہ اپنے رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرانے یعنی یہ ہاتھ جو مار رہے رانوں پر، یہ مجھے چپ کرا رہے ہیں، تو پھر میں خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فلما صلی رسول اللہ، جب آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کی، تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ جیسا معلم نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں ایسا
تعلیم والا اور احسن تعلیم والا میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی قسم آپ علیہ السلام نہ غصے ہوئے، نہ مارا، نہ برا بلا کہا، کچھ بھی ایسی بات نہیں کی۔ فرمایا کہ ان حاضر الصلاۃ، یہ جو نماز ہے نا، لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، اس میں لوگوں کی باتیں اس میں ٹھیک نہیں ہیں، یعنی یہاں لوگوں والی باتیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ انما ہو تسبیح، یہ تسبیح ہے نا، تکبیر قرات القرآن ہے، نماز میں اللہ اکبر سبحان اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس لیے دنیاوی باتیں یا اس طرح کی بات نہیں کی جاتی۔ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نیا نا ابھی جاہلی سے نکلا ہوں، ٹھیک ہے، تو اسلام اللہ لایا، اللہ کا احسان ہے ہم پر، ٹھیک ہے۔ تو وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ، کچھ لوگ ایسے جو کاہنوں کے پاس آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے؟ فرمایا کہ ان کے پاس نہ جایا کرو۔ کاہن کا پتہ ہے نا آپ کو کہ وہ جنوں کو کنٹرول کرتے تھے، جن جا کے اوپر خبریں سنتے تھے، اس میں سے کچھ سچ ہوتا تھا، زیادہ جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے تھے، وہ پھر کاہنوں کے پاس آتے تھے، ان کے پاس کنٹرول ہوتے تھا، تو وہ پھر اپنی بہت ساری باتیں ملا کر کے بتاتے تھے۔ فرمایا تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ اور کچھ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو فال لیتے ہیں، فرمایا یہ فال لینا ایسے ان کے دلوں والی بات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس زمانے میں مطلب کوئی سفر پہ جاتا تھا، تیر مارتا تھا، اگر وہ دور جا کے دائیں طرف گر گیا تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جانا ہے، بائیں طرف چلا گیا تو نہیں جانا ہے، تو یہ اپنی ایسے ہی ہے، تو ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ وہ کالی بلی راستہ کاٹ لیتی ہے، یا کوئی اس طرح کوئی چیز نظر آئے، کوئی جانور نظر آئے، تو آپ نے یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یا آپ نے سفر نہیں کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ نے لوگوں نے دل سے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا میں نے کہا کہ کچھ لوگ ہم میں سے کچھ خطوط نکالتے ہیں۔ فرمایا ہاں ایک اللہ کے نبی تھے، وہ خط نکالتے تھے، جو ان کے موافق ہوگا پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ خیر یہاں تک وہ کس طرح خط نکالتے ہیں اب تو وہ نہیں رہا۔ خیر آگے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی تھی جو میری بکریاں چراتی تھی احد کی سائڈ پہ، ٹھیک ہے، جوانی اور احد کی، تو مجھے ایک دن پتہ چلا کہ ایک بھیڑیا آیا ہے اور میری بکری کو لے کے گیا ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا، ٹھیک ہے، اور میں نے اسے پھر کچھ اس کی سرزنش کی، مارا اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر حضور کے پاس آیا تو میں نے یہ بات بتائی، آپ علیہ السلام بڑے غصے ہوئے کہ یہ کیا کر دیا، اس بیچاری کو تم نے کیوں مارا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو میں آپ علیہ السلام کے پاس اس لونڈی کو لے آیا، تو آپ علیہ السلام فرمایا این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اس نے کہا آسمان میں ہے۔ تو اس نے آپ علیہ السلام فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال حضور فرمایا ہاں اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ یہ کون ہے؟ مومنہ ہے۔ اب اس واقعے میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کا اخلاق بھی، اور دوسرا کہ نماز میں باتیں ہوتی تھی، پھر آپ نے اس سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، آپ کی تعلیم کا بھی پتہ چلا۔ اور اینڈ پہ یہ ایک بات ہے وہ کہ این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ تو اب یہاں بہت بڑا اختلاف ہے کہ اللہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا آسمان میں ہے۔ تو اللہ آسمان میں ہے، اللہ کے بارے میں ٹھیک ہے نا۔ تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مخصوص نہیں کی جائے گی کہ اللہ اس جگہ ہے، پھر تو ایک چیز کے لیے وہ ہو گیا نا، اس کی سمجھو کہ وہ ایک جگہ کے لیے مخصوص ہو گیا نا کہ اللہ ادھر ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں بہت اختلاف ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچاری تھی نا، اب اس سے اہل حدیث بہت زیادہ وہ دلیل لیتے ہیں۔ تو ابن حجر اسقلانی لکھا کہ یہ بیچاری ان پڑھ تھی، سادی تھی، اس نے کہا مطلب اس سے آپ علیہ السلام نے صرف اس سے یہ سمجھا کہ وہ اللہ کو مانتی ہے، باقی آسمان والی بات آپ نے اگنور کر دی، یہ ابن حجر اسقلانی نے کہا۔ تو اب جو اہل حدیث کی لوگ ہیں وہ اس روایت کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ کے لیے مکان، یعنی مکان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ لا مکان، وہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جگہ اس کے لیے متعین نہیں کہ ہم کر سکتے، وہ اس حدیث کی بنا پر کہتے ہیں۔ تو اب وہ ابن حجر اسقلانی کی بات پھر علماء لیتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی یہ لکھا ہے کہ یہ بیچاری اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ تو اب وہ ہیں حافظ زبیر علی زئی، انہوں نے بھی اس پہ کلام کیا ہے کہ لو جی فلاں مولوی سنی جو لکھتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صحابیہ جو ہے وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، بھائی مولوی نہیں لکھ رہا، ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں، وہ باتوں کو کھاتے ہیں۔
تو میرا جو تھیسس ہے نا وہ پھر اس میں ایک فصل یہ بھی ہے کہ کون کون محدثین اس کا کیا نظریہ رکھتے ہیں. یہ نظریہ رکھا تھا ان کا جو بڑا ہے نا ابن تیمیہ، اس نے یہ شروع کیا تھا کہ اللہ جو ہے نا کرسی پر ہے، اللہ عرش پر ہے. اس کو پکڑا گیا اور کافی دیر تک اس کو جیل میں بھی ڈالا گیا کہ یہ عقیدہ کسی کا نہیں رہا. امام جو ہے وہ بہقی کی کتاب الاعتقاد ہے، انہوں نے بھی اس کا رد کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابن عسقلانی ہے، دیگر کثیر محدثین ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مکان مختص نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس حدیث کا مطلب اہل حدیث غلط اس کو سمجھ رہے ہیں. جی ارسلان صاحب. جی یہ اصل میں تو مجسمیہ جو فرقہ تھا اس کا عقیدہ تھا نا کہ اللہ جی تعالیٰ ہاں کا جسم ہے اور وہ ہاں کسی جگہ میں پایا جاتا ہے. تو اسی سے پھر ان لوگوں نے آگے اور اس حدیث کو بنیاد بنا کے تو کچھ روایات کے اندر تو اس طرح کا بھی مضمون ملتا کہ یہ جو لونڈی تھی یہ اصل میں گونگی تھی، تو جی اس نے منہ سے گفتگو نہیں کی تھی، اشارتاً کہا تھا. جس طرح اب ہمارے بھی عموم کے اندر آپ دیکھیں تو اکثر لوگ یہ ٹی وی پہ یا اللہ کی طرف اشارہ اوپر آسمان کی طرف کریں گے یا ان کو نہیں اوپر پتا والا ہوتا. کہیں جی گے، تو وہی بات کہ وہ پھر شدت والا موضوع نہیں نکالنا چاہیے فوراً ہی، بس جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور یہ وہ مطلب تھوڑا ذرا جی دوسرے شخص کو بھی موقع جی دینا عبد الرفیق صاحب، عبد الرفیق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ پہلے ہی ڈریس کیا عبد الرفیق. جی پہلے جی یہ اصل میں وہ یہ ہاتھ میں نے پہلے اٹھایا تھا. جی ہاں یہ جو آپ نے بتا رہے نا کہ یہ علامہ ابن تیمیہ نے شروع کیا تھا، وہ باقاعدہ ممبر پہ بیٹھ کر اور اس طرح یعنی ممبر کی کرسی سے اترتے تو کہتا ہے کہ اللہ اس طریقے سے نیچے اترتا ہے. ہاں جی یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. پھر جی پکڑ کے اس کو جیل میں بھی ڈالا گیا. ابن جی خلدون نے لکھا ہے غالباً. ٹھیک ہے جی. بعد میں یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ جو حنبلی علماء تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے بڑی مخالفت کی، شافعی حضرات نے بھی اور حنفیوں نے بھی. تو پھر ان کے خلاف مقدمہ چلا، انہیں جیل میں ڈالا گیا. تو کافی لے دے ہوئی ہے اس مسئلے پہ اور ایک زیارت کے مسئلے پہ، زیارت قبور کے مسئلے پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جایا جائے تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کی جائے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت کی جائے. تو یہ دو مسئلے پہ تو بڑا ہی اختلاف ہوا تھا ان سے. ہاں اس میں اہل حدیث بھی کافی انہی کی پیروی کرتے ہیں. تو اس پہ میرا نا جو ریسرچ پیپر اس میں کافی سارے حوالے میں اس میں ڈالے ہیں جو تھیسس میں. اس میں ایک فصل یہ بھی ہے اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا. کبھی ضرورت پڑے تو اس میں آپ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا آگے ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کو سلام کرتے تھے نماز میں. آپ علیہ السلام نماز میں جواب بھی دیتے تھے. جب ہم نجاشی سے واپس آئے نا ادھر گئے تھے حبشہ، پھر ہم نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے، آپ جواب نہیں دیا. فرمایا اب یہ نماز ہے، نماز میں مشغول ہونا ہے، سلام کا جواب نہیں دینا. تو اب سلام کا جواب نہیں دے گا مطلب یہ کہ سلام بھی نہیں کرنا چاہیے نمازی کو. ٹھیک ہے جی، یہ اہل سنت کا موقف ہے. اور اچھا فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ. اچھا زید بن ارقم کہتے ہیں كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں باتیں کرتے تھے. یکلم الرجل صاحب، آدمی اپنے بھائی سے کہتا تھا نماز میں، ٹھیک ہے باتیں کرتا تھا. تو مطلب پوچھتا تھا بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، وہ بتاتا تھا بھائی ہاں 2 ہو گئی، 2 رہتی ہیں. پھر یہ صورت نازل ہوئی اپنی آیت قوموا للہ قانتین، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. ہمیں حکم ہوا کہ ہم خاموش رہیں اور ہمیں کلام کرنے سے منع کیا گیا. نماز میں کلام کرنے سے ہمیں منع کیا گیا. ٹھیک ہے. آگے ہے کہ فلما فرغ دان فقال انک سلمت عنفا وانا اصلی. ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی مفہوم ہے کہ نماز میں. اچھا ٹھیک ہے، یہ تقریباً وہی ہے. یہ باب وہ اسی کے نماز میں پہلے کلام تھا، بعد میں کیا کیا گیا، منع کیا گیا. اگلا باب ہے کہ نماز کے اندر آپ علیہ السلام نے شیطان فی باب جواز لعن الشیطان فی اثناء الصلاۃ، نماز کے دوران شیطان پر لعنتیں بھیجنا اور اس سے یعنی کہ اللہ کی پناہ مانگنا. تو اس بارے میں باب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان عفریتا من الجن، عفری جو جن ہے نا خناس جن، وہ گزشتہ رات آیا، حملہ آور ہوا تاکہ وہ میری نماز کو منقطع کرے. اللہ نے مجھے طاقت دی، میں نے اس کو بھی دھکیلا
اور میں نے ارادے کیا کہ اس کو اس جو ہے نا وہ ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں، مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں حتیٰ کہ صبح ہوگی اور پھر تم سب اس کو دیکھو گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کا یہ قول یاد آ گیا کہ انہوں نے رب سے دعا کی تھی، رب اغفر لی، یا اللہ میری بخش فرما، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما لا ينبغی لأحد، جو کسی کو نہ ملی ہو میرے بعد، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ تھی کہ وہ جنوں کو بھی کنٹرول کرتے تھے اور جو ہے وہ ان کے تخت کو بھی لے جاتے تھے سارا کچھ۔ اب میں نے ان کو باندھ دیا تو اب ظاہر ہے ان کی دعا میں تو پھر وہ آ گیا نا، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی حدیث میں اب یہ کہ نبی علیہ السلام اس کو پکڑ لیا۔ اب یہاں عفریت اس جن کو کہتے ہیں جو بڑا خناس جن ہو، ٹھیک ہے نا، جس طرح وہ سورہ نمل میں ہے نا کہ عفریت نے کہا کہ میں جو محفل برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا، ٹھیک ہے جی، جن۔ اچھا آگے ہے ابو دردہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہم نے آپ علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نماز میں فرما رہے تھے اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے سے۔ پھر آپ نے اس پر لعنت بھیجی 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو نظر ہمیں کچھ نہیں آ رہا تھا، پھر آپ نے کسی چیز کو پکڑنا چاہا، ٹھیک ہے نا۔ نماز سے آپ علیہ السلام فارغ ہوئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے یہ باتیں سنی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی آپ سے پہلے ہم نے نہیں سنی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے ہاتھ بھی آگے بڑھائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا حضور نے ان عدو اللہ ابلیس، یہ شیطان جو ابلیس ہے اللہ کا دشمن، یہ انگارے لے کے آیا میری طرف تاکہ میرے اوپر ڈالے، میرے چہرے پر انگار ڈالے۔ تو میں نے کہا اعوذ باللہ منک 3 مرات، پھر میں نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا لعنت ہو تجھ پر اللہ کی، وہ ہٹ نہیں رہا تھا، پھر 3 مرتبہ میری کوشش کی نہیں ہٹا، پھر میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد نہ آتی تو پھر میں اس کو ایسا پکڑتا کہ صبح بچے اس سے کھیلتے، مدینے والے بچے اس سے کیا کرتے، یعنی آپ علیہ السلام کی طاقت اللہ نے دی اور آپ علیہ السلام نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ پیچھے جو باب ہے کہ لعنت بھیجنا نماز میں، تو اس مطابقت سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس پر کیا بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو باب ہے وہ ہے نماز میں بچوں کو اٹھانا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے امامہ جو آپ کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی نواسی تھی، زینب کی بیٹی تھی، زینب آپ کی بیٹی تھی، تو ابو العاص کی بیٹی تھی جو امامہ، تو آپ علیہ السلام اس کو نماز میں آپ نے اس کو اٹھایا، جو آپ سجدے کرتا تو اس کو رکھ لیتے، سجدے سے اٹھتے تو آپ علیہ السلام اس کو اٹھا لیتے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہاتھ سے، اس کے کہتے ہیں عمل قلیل۔ اب انہی احادیث سے پھر احکام نکالے جاتے ہیں کہ آپ عمل قلیل، آپ علیہ السلام جب رکوع کے لیے جاتے اس کو بٹھا دیتے، ٹھیک ہے، کاندھے پر اس کو بٹھاتے نا، العات کی آپ علیہ السلام کے کاندھے پر، جب نماز شروع کرتے نا وہ آپ کے کاندھے پہ ہوتی، چھوٹی تھی، جب آپ رکوع کے لیے جاتے اس کو پھر نیچے اتار دیتے، جب سجدے سے آپ سیدھے کھڑے ہوتے پھر اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے آپ علیہ السلام اس کو کاندھے پہ بٹھا دیتے۔ تو اس بارے میں یہ کیا ہے، باب ہے کہ بچوں کو کاندھے پہ اٹھانا، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے کہ 1-2 قدم نماز میں آگے چلنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، نماز میں 1-2 قدم آگے چلنا، ٹھیک ہے جی۔